جوانی اور بڑھاپا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں، یہ صرف انداز فکر کے نام ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی 60 سال میں جوان ہو جبکہ کوئی 18 سال کی عمر میں بوڑھا ہو۔ جب تک انسان آنے والے زمانے کے لیے پلاننگ کرتا ہے، جوان رہتا ہے، اور جب جانے والے زمانوں کی یاد شروع ہو جاتی ہے تو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ جب زندگی کا تمام تر اثاثہ ماضی کی یاد ہو، حسرتوں کا شمار ہو، ندامتوں کی بازگشت ہو، ہاتھ سے نکلے ہوئے مواقعوں کا افسوس ہو، غلط فیصلوں کا احساس ہو، تو سمجھ لیجئے جوانی ختم ہو گئی اور بڑھاپا شروع ہو گیا۔ بوڑھے آدمی کا کوئی مستقبل نہیں، اس کی زندگی میں کسی نئے یا خوشگوار واقعے کا انتظار ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا وقت بھی کسی وقت آ سکتا ہے۔ بوڑھا آدمی جانتا ہے کہ ہر نیا غم ہر پرانے غم کی طرح رخصت ہو جائے گا۔ بوڑھے انسان کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی خوشی مستقبل ہے، نہ غم، زندگی خود مستقبل نہیں۔ بوڑھا انسان جب ہنستا ہے تو اس کی ہنسی میں بے ساختہ پن اور شگفتگی نہیں ہوتی۔ وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ بوڑھا انسان محفلوں میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور تنہائیوں میں اس کی محفلیں ہوتی ہیں، یادوں کی محفلیں۔ عہد رفتہ کے مناظر اس کی زندگی کا سرمایہ ہیں، گمشدہ چہرے اس کی آنکھوں میں تیرتے ہیں۔ وہ دیکھتا ان کو جن کو وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سنتا ان کو جن کی آواز وہ سن نہیں سکتا، وہ گفتگو ان سے کرتا جن کو وہ سن نہیں سکتا۔ بوڑھے انسان کا شوق پرانی تصاویر اور پرانے خطوط اور پرانے کاغذات ہوتا ہے۔ تصویروں میں وہ کھو جاتا ہے، وہ یادوں میں کھو جاتا ہے۔ وہ یاد کرتا ہے تو ان زمانوں کو جب وہ جوان تھا۔ اس کی جوانی بھی کیا جوانی تھی، اس کا زمانہ بھی کیا زمانہ تھا۔ بوڑھا انسان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے۔ وہ غرور کرتا تو کس چیز پر غرور کرتا؟ وہ غور کرتا ہے تو غور کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ بوڑھے آدمی کا عمل اب اس کی فکر ہے، اس کے پاس اور کوئی عمل نہیں۔ وہ فکر سے نجات پانا چاہتا ہے۔ بوڑھا انسان آئینوں سے ڈرتا ہے، وہ نہ جانے کیوں آئینے کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ آخر کس منہ سے؟ آئینہ بوڑھے انسان کا بہت اداس تجربہ ہے۔ وہ آئینے میں اپنے ماضی کو دیکھتا ہے، وہ آئینے کے سامنے آنے سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ آئینہ اسے حال دکھاتا ہے اور حال اسے ماضی دکھاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ وہ کتنا بدل گیا ہے، وہ خود کو بھی نہیں پہچان پا رہا۔ جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ، اور بڑھاپا بہت جلدی آ جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بوڑھے آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ صحت ہے، صحت کا خیال ہے۔ بوڑھے آدمی کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ صحت ریت کی دیوار ہے، اپنے بوجھ سے گر جاتی ہے۔ بھاگنے دوڑنے والا جسم اب صرف آرام چاہتا ہے۔ جوانی عیش و عشرت تلاش کرتی ہے۔ جوانی حرکت کا زمانہ ہے، بڑھاپا جمود کا دور ہے۔ جوانی گرمی اور رفتار کا زمانہ ہے، جوانی دلچسپی اور خوشگوار پن کا زمانہ ہے۔ جوانی میں انسان دلچسپی لیتا ہے اپنے آپ میں، دوسروں میں، رشتہ داروں میں، اس طرح وہ دنیا میں کھو جاتا ہے۔ لیکن بڑھاپا سکوت اور سکون کا زمانہ ہے، سکوت ساحل کی طرح ہے۔ جوان انسان کچھ نہ کچھ کرنے کا متمنی ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بوڑھا آدمی اب کسی اور عمل کی خواہش نہیں کرتا، وہ اپنے پرانے اعمال کے نتیجے وصول کرنے میں ہوتا ہے۔ انسان کی جوانی ہی اپنی بد اعتدالیوں کی وجہ سے بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر جوانی حدود اور حفاظت میں رہے تو بڑھاپا فاصلے پر ہی رہتا ہے۔ جب جوانی اپنے آپ سے باہر ہوتی ہے تو بڑھاپا اندر داخل ہوتا ہے۔ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ جوانی کی بغاوتیں ندامت کا بوجھ بن کر جوانی کو دبوچ لیتی ہے اور انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے سمندر میں بوڑھا انسان یا تو لاش بن کر تیرتا ہے یا موتی بن کر ڈوب جاتا ہے۔
اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا، اپنے بڑھاپے کو اپنی جوانی کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ انسان کب بوڑھا ہو جاتا ہے اور پیری میں داخل ہوتا ہے، کب جوانی کو الوداع کہتا ہے؟ جب اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو پیار کرنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو اس کے فرائض یاد دلانے والا کوئی نہ ہو۔ دراصل بڑھاپا ہی حاصل ہستی ہے۔ زندگی کے اولین زمانے دوڑ دھوپ کے زمانے ہیں۔ جوانی ابتدائے عمل ہے اور بڑھاپا نتیجہ ہے۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں بھی گناہوں کی تمنا ہو۔ جوانی میں توبہ شیوہ پیغمبری ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کچھ نہیں۔ آخر پر جس نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا اس نے سب کچھ ہی دریافت کر لیا۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی جوانی کے ایام میں اپنے آپ کو سنبھالیں اور وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ وقت جو ہے یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے اور یہ جب چلا جائے تو پھر واپس نہیں آتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی پرواہ نہ کر۔ جو ہونا ہے وہی ہو کر رہے گا، کل خدا پہ چھوڑ دیں، اپنا آج برباد نہ کر۔ یسوع نے کہا، بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔